آج ہم ایک ایسے قانونی میدان میں قدم رکھ رہے ہیں جہاں روزمرہ کا ایک چھوٹا سا لین دین ایک کاغذ کا ٹکڑا کسی کو سیدھا جیل پہنچا سکتا ہے۔ جی ہم بات کر رہے ہیں چیک باؤنس ہونے کی۔ ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 459-F کی وضاحت کرتا ہے۔ بالکل۔ ہمارا مشن صرف یہ سمجھنا نہیں کہ قانون کیا کہتا ہے، بلکہ یہ جاننا ہے کہ ایک عام شہری اس قانونی بھول بھلیا میں کہاں پھنس سکتا ہے۔ صحیح۔ خاص طور پر جب نیت، ذمہ داری اور غلطی کی لکیریں آپ سمجھیں کہ دھندلی ہو جائیں۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ آپ نے اسے قانونی میدان کہا اور یہ بالکل درست ہے، کیونکہ یہ صرف پیسے نہ ہونے کا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ قانون دراصل مالیاتی اعتماد کے پورے نظام کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، جب قانون حقیقی زندگی کے پیچیدہ معاملات سے ٹکراتا ہے تو پھر نئے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جی، تو بہت سے غیر متوقع سوالات جنم لیتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں بالکل بنیادی بات سے۔ قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص بددیانتی سے کسی قرض یا ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے چیک جاری کرے اور وہ باؤنس ہو جائے تو وہ مجرم ہے۔ یہاں دو الفاظ فوراً ذہن میں کھٹکتے ہیں۔ پہلا ہے بددیانتی سے۔ جی، لیکن یہ ثابت کرنا تو بہت مشکل ہوگا۔ عدالت کیسے کسی کے دماغ میں جھانک کر اس کی نیت معلوم کر سکتی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، قانون کی کتابوں میں بددیانتی کی تعریف تو موجود ہے، یعنی جان بوجھ کر دھوکہ دینے کی نیت سے کام کرنا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن عملی طور پر عدالتیں حالات و واقعات سے اندازہ لگاتی ہیں۔ جب آپ کسی کو چیک دیتے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں ہیں، تو قانون کا پہلا جھکاؤ یہ فرض کرنے کی طرف ہوتا ہے کہ آپ کو اس بات کا علم تھا۔ اوہ! یعنی بددیانتی کا عنصر فرض کر لیا جاتا ہے۔ ایک منٹ، تو یہ تو قانون کا پورا اصول ہی الٹ دیتا ہے۔ عام طور پہ ہم سنتے ہیں ملزم بے گناہ ہے جب تک مجرم ثابت نہ ہو۔ جی بالکل۔ لیکن یہاں ایسا لگتا ہے کہ قانون کہہ رہا ہے اگر آپ کا چیک باؤنس ہوا ہے تو ہم آپ کو بددیانت ہی سمجھیں گے جب تک آپ خود کو بے قصور ثابت نہ کر دیں۔ آپ بالکل صحیح جگہ پر پہنچے ہیں۔ یہی اس قانون کی سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑا خطرہ بھی۔ اور سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہ استغاثہ یعنی الزام لگانے والے کا کام بہت آسان کر دیتا ہے۔ کیسے؟ انہیں صرف 3 چیزیں ثابت کرنی ہوتی ہیں۔ 1 چیک آپ نے دیا، 2 وہ کسی ذمہ داری کے بدلے تھا، اور 3 وہ باؤنس ہو گیا۔ اور بس؟ جی، اس کے بعد سارا بوجھ چیک دینے والے پر آ جاتا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ اس کی نیت خراب نہیں تھی، اور جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے ایسا کرنا تقریباً ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، نیت والا معاملہ تو کافی سنگین ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے اہم نقطے پر، قرض یا ذمہ داری کی تکمیل۔ جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر میں کسی دوست کو سالگرہ پر تحفے کے طور پر چیک دوں اور وہ باؤنس ہو جائے تو کیا مجھ پر بھی پرچہ کٹ جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ قانون یہاں بہت واضح ہے۔ یہ صرف ان چیکس پر لاگو ہوتا ہے جو کسی قانونی طور پر قابل نفاذ ذمہ داری یعنی لیگلی انفورسیبل لائبلٹی کے لیے دیے گئے ہوں۔ اچھا۔ تحفہ یا خیرات دینا ایک اخلاقی عمل ہو سکتا ہے، لیکن یہ قانونی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لیے اگر وہ چیک باؤنس ہو جائے تو آپ پر دیوانی مقدمہ تو شاید ہو سکے، لیکن یہ فوجداری جرم یعنی 489F نہیں بنے گا۔ لیکن یہاں بھی تو معاملہ پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ فرض کریں میں نے ایک ٹھیکیدار کو گھر کی تعمیر کے لیے رکھا۔ ٹھیک۔ کام کے معیار پر ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ میرے خیال میں اس نے گھٹیا مٹیریل استعمال کیا ہے، لیکن سیکیورٹی کے طور پر میں اسے پہلے ہی ایک چیک دے چکا ہوں۔ اب میں بینک کو ادائیگی روکنے کا کہہ دیتا ہوں اور چیک باؤنس ہو جاتا ہے۔ تکنیکی طور پر تو میں نے ایک ذمہ داری کے لیے چیک دیا تھا، تو کیا میں سیدھا مجرم بن گیا؟ اور یہیں سے اس قانون کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ آپ نے ایک ایسی مثال دی ہے جو روز ہزاروں لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے۔ واقعی؟ جی، قانون کی نظر میں چیک کا باؤنس ہونا ایک الگ جرم ہے، جبکہ کام کے معیار کا تنازع ایک الگ دیوانی معاملہ ہے۔ یعنی یہ دو الگ الگ کیس ہیں؟ بالکل۔ 489F کا قانون اس دیوانی تنازع کے حل کا انتظار نہیں کرتا۔ جیسے ہی چیک باؤنس ہوتا ہے، فوجداری قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ اوہو خدایا! ٹھیکیدار آپ پر پرچہ کروا سکتا ہے اور آپ کو گرفتاری اور مقدمے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بھلے ہی آپ کا یہ دعویٰ 100% درست ہو کہ اس نے کام ٹھیک نہیں کیا۔ یعنی ایک شخص جو اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہے
وہ الٹا خود مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ تو بہت خطرناک صورتحال ہے۔ بالکل، اور اسی لیے بہت سے لوگ اس قانون کو بلیک میلنگ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا۔ وہ ناقص خدمات یا سامان فراہم کرتے ہیں اور پھر سیکیورٹی کے طور پر لیے گئے چیک کو استعمال کر کے دوسرے فریق کو فوجداری مقدمے میں پھنسانے کی دھمکی دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے جائز حقوق سے بھی دستبردار ہو جائے۔ یعنی یہ قانون کا غلط استعمال ہے؟ جی، یہ اس قانون کا ایک غیر ارادی مگر بہت حقیقی نتیجہ ہے۔ اچھا، تو اگر کوئی ان دونوں قانونی پھندوں میں پھنس جائے، یعنی بددیانتی فرض کر لی جائے اور ذمہ داری بھی ثابت ہو جائے، تو اس کے نتائج کیا ہیں؟ سزا کتنی سنگین ہے؟ سزا کافی سخت رکھی گئی ہے تاکہ لوگ چیک کو ہلکا نہ لیں۔ قانون کہتا ہے کہ جرم ثابت ہونے پر 3 سال تک قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں۔ 3 سال قید ایک چیک باؤنس ہونے پر؟ جی، یہ تو بہت ہی سخت سزا لگتی ہے۔ کیا واقعی ایک چھوٹے سے 10,000 روپے کے چیک پر بھی کسی کو جیل بھیجا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، قانون میں رقم کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ جرم کی نوعیت رقم سے نہیں بدلتی، اگرچہ سزا سناتے وقت عدالت یقیناً رقم کی مالیت اور دیگر حالات کو مد نظر رکھتی ہے۔ صحیح۔ لیکن نظریاتی طور پر 1,000 روپے کا چیک باؤنس ہونے پر بھی 3 سال تک کی قید ہو سکتی ہے۔ اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ چیک پر لکھا ہوا وعدہ مقدس ہے، چاہے وہ 1 روپے کا ہو یا 1 کروڑ کا۔ اس وعدے کو توڑنے کی سزا سنگین ہونی چاہیے تاکہ پورے مالیاتی نظام پر لوگوں کا اعتماد بحال رہے۔ یہ سب سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ چیک جاری کرنے والے کے لیے بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے ماخذ میں ایک استثناء، ایک ایکسیپشن کا ذکر ہے۔ جی ہے۔ قانون ایک بہت ہی مخصوص راستہ دیتا ہے، کیا آپ اس کی وضاحت کریں گی؟ جی، قانون کہتا ہے کہ ملزم سزا سے بچ سکتا ہے اگر وہ یہ ثابت کر دے، اور اسے ثابت کرنے کا بوجھ بھی اسی پر ہے، اچھا، کہ اس نے اپنے بینک کے ساتھ ایسے انتظامات کر رکھے تھے کہ چیک کی ادائیگی یقینی ہو، اور یہ کہ بینک کی غلطی تھی کہ اس نے چیک کو آنر نہیں کیا۔ یہ سننے میں تو سیدھا لگتا ہے، لیکن اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا، ایسے انتظامات کر رکھے تھے، اس کا مطلب ہے کہ اکاؤنٹ میں پیسے موجود تھے؟ ہاں، یا تو پیسے موجود تھے یا بینک کے ساتھ کوئی اوور ڈرافٹ کی سہولت پہلے سے طے تھی۔ یہ حصہ ثابت کرنا پھر بھی نسبتاً آسان ہے۔ بینک سٹیٹمنٹ سے ہو جائے گا؟ جی، آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ دکھا سکتی ہیں، لیکن اصل اور تقریباً ناممکن چیلنج دوسرا حصہ ہے۔ اور یہ کہ بینک کی غلطی تھی، یہ کوئی کیسے ثابت کر سکتا ہے؟ بینک تو کبھی نہیں مانے گا کہ غلطی اس کی تھی۔ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ یہ ثابت کرنا کہ غلطی بینک کی تھی ایسا ہی ہے جیسے آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ محکمہ ڈاک نے آپ کا خط کیوں نہیں پہنچایا۔ ہاں، صحیح۔ آپ کو ان کے پورے اندرونی نظام، ان کے سرور لاگز، ان کے عملے کی کارروائیوں میں سے وہ ایک خامی ڈھونڈنی ہوگی، جبکہ ان کے پاس آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہزاروں صفحات کے قواعد و ضوابط اور وکلا کی فوج ہوگی۔ مطلب یہ تو ناممکن ہے۔ بالکل، ہو سکتا ہے ان کا کمپیوٹر سسٹم چند منٹوں کے لیے ڈاؤن ہوا ہو، یا کسی کلرک نے غلطی سے آپ کے دستخط کو مشکوک سمجھ لیا ہو۔ ایک عام شہری کے لیے یہ ثابت کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو قانون نے ایک ایسا دفاعی راستہ دیا ہے جس پر چلنا ہی ممکن نہیں۔ یہ تو ایسا ہوا جیسے کسی کو کہا جائے کہ آپ آزاد ہیں، بس آپ کو چاند پر جا کر واپس آنا ہے۔ یہ ایک اچھی مثال ہے۔ عملی طور پر یہ دفاع نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس سے نیت کیا ظاہر ہوتی ہے؟ اس سے قانون سازوں کی نیت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ان کا مقصد چیک جاری کرنے والے کو کوئی آسان راستہ دینا نہیں ہے۔ ان کا واحد مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ جسے چیک ملا ہے اسے ہر صورت میں تحفظ ملے۔ قانون کا سارا جھکاؤ چیک وصول کرنے والے کی طرف ہے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 489(F) کے تحت کسی قرض یا ذمہ داری کے لیے بددیانتی سے چیک دینا جو باؤنس ہو جائے ایک سنگین جرم ہے۔ جی، بددیانتی کو عموماً فرض کر لیا جاتا ہے اور اسے غلط ثابت کرنے کا بوجھ ملزم پر ہوتا ہے۔ بالکل، اور اس کی سزا 3 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ اس سے بچنے کا واحد راستہ یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے تھے اور غلطی سراسر بینک کی تھی، جو کہ ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ جی، یہ قانون مالیاتی لین دین میں ایک بہت سخت قسم کی جواب دہی کو نافذ کرتا ہے، بعض اوقات ان لوگوں کی قیمت پر بھی جن کا اصل تنازع دیوانی نوعیت کا ہوتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوچنے کی بات یہ ہے، اور یہ ہمارے ماخذ سے ہی ابھرتی ہے،
یہ قانون چیک کے عمل کو تو محفوظ بناتا ہے، لیکن کیا یہ انصاف کے عمل کو پیچیدہ بنا دیتا ہے؟ ہم نے ٹھیکیدار کی مثال دیکھی، وہ شخص جو شاید دیوانی مقدمے میں جیت جائے اور یہ ثابت کر دے کہ اسے ٹھیکیدار کو کوئی رقم نہیں دینی تھی، صحیح۔ وہ اس مقدمے کا فیصلہ آنے سے بہت پہلے ہی چیک باؤنس ہونے کے فوجداری مقدمے میں سزا پا چکا ہو سکتا ہے۔ جی، یہ بالکل ممکن ہے۔ تو کیا یہ قانون مالیاتی نظام میں اعتماد پیدا کرنے کی کوشش میں انصاف کے بنیادی اصول کو کہیں نظر انداز تو نہیں کر رہا کہ ایک شخص کو اس عمل کی سزا نہیں ملنی چاہیے جس کی بنیاد ہی متنازع ہو؟ یہ سوال اس قانون کے دل میں چھپا ہے اور اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.